یہ اس وقت آپ جو وٹنس کر رہے ہیں وہ ہے جوڈیشل سرنڈر. جوڈیشری اپنی انڈیپینڈنس خود ایگزیکٹو کے سامنے فروخت کر رہی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. چیف جسٹس آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ کو ہم بار بار بتاتے رہے ہیں, ان کو انفارم کرتے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس سلسلے میں 2 اینیکسچرز بھی اس لیٹر کے ساتھ لگی ہوئی ہیں, اینیکسچر 1 اینڈ اینیکسچر 2. وہ دونوں جو اینیکسچرز ہیں وہ چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کو ایڈریس کی گئی ہیں, اور اس میں ڈیٹیلز ہیں ان انٹرفیئرنسز کی اور ان انٹیمیڈیشنز کی جو کہ سبجیکٹ کیے جا رہا تھا, جو کہ ان ججز کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے یا باقی جو لوور جوڈیشری ہے اس کو ان کے اوپر جو پریشر تھا وہ ماؤنٹ کیا جا رہا تھا. لیکن ان بسا اوقات ان کو بتانے کے باوجود ان رائٹنگ ایز ویل ایز وربلی چیف جسٹس آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کوئی ایکشن نہیں لیا ان کی جوڈیشل فریڈم, جوڈیشل انڈیپینڈنس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. کیوں نہیں لیا؟ اس لیے نہیں لیا کہ وہ کمپلیسٹ تھا, وہ اس معاملے میں سب سے بڑا ٹاؤٹ ہے. اس کی سپرویژن میں عمران خان صاحب کے خلاف کیسز جو ہیں وہ جس طریقے سے پروسیس کیے گئے, جس طریقے سے ان کو پنشمنٹ کی جائے, اس میں یہ سب سے بڑا کردار چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ والا ہے. ان کی سربراہی میں, ان کی سپرویژن میں یہ تمام گند ہوا ہے. تو کیسے وہ جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹ کر سکتا تھا؟ سب سے پہلی انڈائٹمنٹ جو ہے وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہے, اور اس کے بعد انڈائریکٹلی جو ہے اس میں وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے. ان کے ساتھ میٹنگز کا بھی ذکر کیا گیا ہے اس لیٹر میں کہ ان کے ساتھ میٹنگز ہوئی, ان کو ہم نے اپرائز کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ لیول کے اوپر, ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے لیول کے اوپر کیا پریشرز ہیں, کیا انٹیمیڈیشنز ہیں, کیا کوششنز ہیں. اس میں بڑی لیورڈ قسم کی ڈیٹیلز ہیں. لوگوں کے بیڈ رومز میں کیمرے نصب کیے گئے تھے, لوگوں کو فیملی کے ممبرز کو کڈنیپ کیا گیا, ٹارچر کیا گیا. وہ سب موجود ہے اس لیٹر میں. تو دوسرا جو بندوں کو جس کو سنگل آؤٹ کیا گیا ہے وہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان. اور تیسرا جو ہے وہ جن کی حکومتیں تھیں, جن کے زمانے میں یہ ہوا تھا, اور اس میں سب سے میجر فگر جو ہے وہ اس وقت کے پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جن کی انڈائٹمنٹ اس لیٹر میں کی گئی ہے. کنسیکوینٹلی کسی قسم کی اتھارٹی ان آفیسز میں, ان کے آفیسز میں ویسٹ کرنا کہ یہ انصاف کریں گے, یہ انصاف کی توہین ہے, یہ انصاف کا قتل ہے, یہ آئین کا قتل ہے, یہ قانون کا قتل ہے. اور یہ جو تماشا کل کیا گیا ہے 2 دن وہ فل کورٹ بلا کے اور اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات کر کے, جی کہ پرائم منسٹر صاحب کسی ریٹائرڈ جج کی سپرویژن میں ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کریں گے, ایک کمیشن کانسٹیٹیوٹ کریں گے. کیا ایک الجڈ مجرم, ایک نامزد مجرم کیا رائٹ ہے کہ وہ اپنے مقدمے میں خود ہی جج بنے؟ کیا وہ اپنے بارے میں, اپنی انڈائٹمنٹ کے بارے میں پرائم منسٹر آف پاکستان, سو کالڈ پرائم منسٹر آف پاکستان, پلانٹڈ پرائم منسٹر آف پاکستان, اس وقت کیا وہ یہ خود ڈیسائیڈ کرے گا کہ میں مجرم ہوں یا نہیں ہوں؟ کیا مذاق کر رہے ہیں لوگ بیٹھے ہوئے یہاں؟ پی ٹی آئی نے سمرلی اس کو ریجیکٹ کیا ہے کل, اور ہم ہر وہ قدم اٹھائیں گے جس کی آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے. ہم یہ مذاق نہیں ہونے دیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ اس لیٹر کی میں جو ریکمنڈیشن ہے جو کہ جوڈیشل کنونشن ہے, کیوں جوڈیشل کنونشن وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا جائے, انہوں نے کہا یہ تو ہم صرف 6 لوگ ہیں, اس کے علاوہ ہنڈریڈز آف ادر ججز آپریٹ ان دس کنٹری. ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی اپنے ایکسپیرینسز جو ہیں وہ بیان کریں, وہ بھی ہمیں بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا بیتی ہے, کیا بیت رہی ہے, کس طریقے سے ان کو پریشرائز کیا گیا ہے. یہ لیٹر جو ہے اس کو ہم انڈر دا رگ پش نہیں ہونے دیں گے. یہ پی ٹی آئی کی کنوکشن ہے اور یہ پی ٹی آئی کی ریزولو ہے کہ ہم ہر وہ سٹیپ لیں گے جو کہ جس کی آئین اور جس کی قانون ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے. اور ایک نامزد مسلم مجرم کو اپنے ہی کیس میں خود جج بن کے فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے اور نہیں ہونے دیں گے. شیم آن دوز پیپل جنہوں نے یہ ریکمینڈ بھی کیا ہے کہ اس قسم کی کوئی کمیشن بنے انڈر دی کمانڈ آف دی فیک پرائم منسٹر آف دس کنٹری. ایک لفظ میرے ذہن میں آتا ہے, میں اس کے ساتھ اب ختم کروں گا اور پھر میں نعیم پنجوتا کو کہوں گا کہ وہ ایک ٹائم لائن بتائے گا آپ کو کہ کیسز جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کے ہینڈل کیے ہیں. یہ اس وقت آپ جو وٹنس کر رہے ہیں وہ ہے جوڈیشل سرنڈر.
جوڈیشری اپنی انڈیپینڈنس خود ایگزیکٹو کے سامنے فروخت کر رہی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے.